अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बड़े अरसे के बाद आप लोगों के साथ बात करने का मुझे मौका मिला। वो असल में वजह ये थी कि मेरी कुछ मसरूफियात थी, तो इस वजह से मैं अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज मैं एक नई टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ था। तो आज मैं जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता था वो थी कन्फ्यूजन्स और डाउट्स पे। तो बेसिकली कन्फ्यूजन्स और डाउट्स हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ना चाहते हुए भी इंसान इन चीज़ों का हिस्सा बन जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की कन्फ्यूजन्स और डाउट्स के अंदर वो चला जाता है। तो अब हम बात करते हैं कन्फ्यूजन के बारे में कि कन्फ्यूजन क्या होती है। तो बेसिकली कन्फ्यूजन ये है कि आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हो, आप किसी चीज़ को लेकर क्लियर नहीं हो, आपके दिमाग के अंदर ना मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उभर रहे हैं, आप एक अजीब किस्म की कैफ़ियत का शिकार हो, आपको आपके सवालात के जवाब नहीं मिल रहे। अगर मैं सादा ज़ुबान में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो कन्फ्यूजन दो कश्तियों में सवार होने का नाम है। एक ही वक्त में दो रास्तों पे चलने का नाम है, और वो दो रास्ते बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोज़िट, बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि कन्फ्यूजन की वजह क्या होती है। आखिर क्या वजह होती है कि एक इंसान एक ना चाहते हुए भी ऐसी दलदल के अंदर फंस जाता है कि वो चाह के भी उससे नहीं निकल सकता, या बड़ी मुश्किल से वो निकलता है। तो मेन अगर इसकी वजह देखी जाए तो इंसान का बचपना होता है। हर इंसान की डेवलपमेंट जो है ना वो उसके बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। इंसान का सबसे पहला घर, जब कोई, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि इंसान का सबसे बड़ा पहला जो तालीमी जो उस क्या कह सकते हैं गढ़ है, वो उसका अपना घर का सर्कल है, उसके वालिदैन है। तो कन्फ्यूजन्स एक इंसान को सबसे पहले अपने वालिदैन से मिलती हैं। अगर उसको ऐसा घर मिले कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती हो, बहुत ज़्यादा हमेशा किसी बात को लेके झगड़ा होता हो, या उसके वालिदैन बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हों बात बात पे, और उसको मतलब ऐसा लगता हो कि यार ये मुझे ना मुनाफ़क़त करके या इस तरह की चीज़ें करके ना मुझे शायद फ़ायदा मिल सकता है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल होता है लोगों का। लोग ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, उसको हमेशा ना एक फंसा के रखते हैं। उसको किसी भी चीज़ की ना क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती कि यार आया ये चीज़ ठीक है या आया वो चीज़ ठीक है। तो वो हमेशा दो कश्तियों में सवार रहता है। और इसी चीज़ को कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक। तो ऐसे लोग हमेशा तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं। मैं अगर ये कहना चाहूँ कि कोई भी इंसान जो होता है ना वो पैदाइशी तौर पे किसी नफसियाती मर्ज़ का, कन्फ्यूजन का या डाउट का शिकार नहीं होता। वो दुनिया में आते साथ ही ये सारी चीज़ें सीखता है। अगर उसकी किस्मत अच्छी है, उसकी तकदीर में ऐसे वालिदैन हैं कि यार जो पढ़े लिखे हैं, जो इंसान के जज्बात को, एहसासात को समझते हैं, जिनको पेरेंटिंग अच्छी आती है, जिनको हर चीज़ अच्छे से मैनेज करना आती है, और उनको पता है कि यार चीज़ें मैंने कैसे मैनेज करनी है, अपने बच्चों को मैंने कैसे डील करना है, उनको कहाँ तक मैंने चीज़ें सिखानी है, बतानी है, समझानी है, और उनके साथ मैंने कैसा रवैया रखना है, उनके साथ मैंने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ काम लेना है। और कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि यार उनको कोई नेगेटिव इमेज जाए और वो किसी किस्म की कन्फ्यूजन में जाएं। अच्छा, बाज़ औक़ात पेरेंट्स जो होते हैं ना वो डोमिनेटिंग होते हैं, और वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग को समझते हैं कि ये बड़ी कोई अच्छी चीज़ है, हम अपने बच्चे को डोमिनेट कर रहे हैं बात बात पे, और उसके एहसासात को, उसके जज्बात को, उसकी इंडिविजुअलिटी को, उसके ओपिनियंस को हम दबा के, और अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी चीज़ें उस पे मुसल्लत करके शायद हम अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर रहे हैं, या इससे बच्चा जो है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। और एक ना पेरेंट्स की ना एक लाइन होती है कि हमने ना बच्चे को बड़ा सीधा करके रखा हुआ है, ये बच्चा हमारा बड़ा सीधा है, ये हमारी बड़ी बात मानता है, ये हमारे कहने पे है, हमने इसको बड़ा कंट्रोल करके रखा होता। और अल्लाह की कसम, ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं ना वो अपने बच्चे का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, और अपने बच्चे की नफ्सियात को ना तबाह कर रहे होते हैं। तो कन्फ्यूजन की जो सबसे मेन वजह यही आती है। और ऐसा बच्चा जब वो सोसाइटी में जाता है, स्कूल में जाता है, वो हर चीज़ में मतलब नीचे ही डाउन ही रहता है। जब वो मतलब बारी आती है उसके पेपर्स की, तो पेपर्स में भी वो कंफ्यूज होकर रह जाता है कि यार इसका ये जवाब होगा, इसका ये सवाल होगा, ये होगा, वो होगा। मतलब वो कभी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोगों के साथ सोशल होना, रिलेशनशिप बिल्डिंग,
فائنینشیل مینجمنٹ، ہر چیز، وہ کوئی بھی چیز نا مینیج نہیں کر سکتا زندگی کے اندر جو کنفیوژن کا شکار ہو. تو اب بات کرتے ہیں ڈاؤٹ کی، اور پھر میں بعد میں اینڈ پہ پھر آپ لوگوں کو اس کا سلوشن بتاؤں گا، کنفیوژنس اور ڈاؤٹس کو سولو کرنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں ڈاؤٹ کی. ڈاؤٹ بیسیکلی اس کو میں کہوں گا کہ یہ ایک کوشچن کا نام ہے، کوشچننگ کا نام ہے. ڈاؤٹ کسی کو بھی آ سکتا ہے، یہ کوئی نفسیاتی مرض نہیں ہے، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ نہیں آنا چاہیے یا یہ غلط ہے. تو ڈاؤٹ کسی پہ بھی آ سکتا ہے، ڈاؤٹ صحیح بھی ہو سکتا ہے، ڈاؤٹ غلط بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے سرکمسٹانسز پہ اور سچویشنز پہ. اور یہی بات مے بی کنفیوژنس پہ بھی اپلائی ہوتی ہو. ڈاؤٹ ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ یار آپ سوال میں ہو، آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، آپ کسی چیز کو لے کر نا ڈرے ہوئے ہو. اچھا، ڈاؤٹ یہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی آ جاتا ہے. اگر بہت زیادہ انسان شک کرنے لگ جائے، ہمیشہ شک کی مزاج رہے، تو یا تو یہ دو طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں. یا تو وہ پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا مرض بن جاتا ہے کہ جس میں ہمیشہ انسان جو ہے نا وہ دوسروں کی انٹینشنز پہ اسے شک ہی رہتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ غلط کر دے گا، یہ مجھے دھوکہ دے دے گا، یہ مجھے برباد کر دے گا، یہ بندہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، یہ گڑبڑ ہی لگتا ہے یہ بندہ ہمیشہ. پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر والا بندہ جو ہے نا وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتا ہے اور ہمیشہ اسے ہر بندے پہ شک ہی رہتا ہے. اور اس کے علاوہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ایک ایسا ہے، اس میں بھی انسان اتنا اس حد تک دوسرے پہ شک کرتا ہے کہ وہ مرنے مرانے پہ آ جاتا ہے. تو شک ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کو پرسنالٹی ڈس آرڈر نہیں بنا لینا چاہیے، یا اس کو اس حد تک اپنے اوپر حاوی نہیں کر لینا چاہیے کہ یار آپ اگلے بندے کی زندگی برباد کرو یا آپ کسی کے لیے وہ وبال جان کا باعث بنو. اچھا، شک کرنے کے پیچھے بھی نا کچھ وجوہات ہوتی ہیں. کوئی بھی جو ہے ایموشن یا فیلنگ وہ اس حد تک ہی رہتی ہے کہ جس حد تک اس کی ضرورت ہے. اگر کچھ بھی جو ہے نا وہ اپنی ضرورت سے زیادہ ایگزیجوریٹ ہوئی ہے نا تو اس کے پیچھے کچھ وجہ ہوتی ہے. تو زیادہ شک کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس انسان کو اس کے پاسٹ میں یا اس کے عموماً بچپن میں اس کو بلی کا نشانہ بنایا گیا ہو، اس کو فزیکل، سیکشول، ایموشنل کسی بھی قسم کی ابیوز کا اس کو نشانہ بنایا گیا ہو، یا اس کی بیڈ پیرنٹنگ ہوئی ہو، یا اس کو بہت زیادہ وائلنس دیکھنا پڑا ہو کسی بھی قسم کا. تو اس وجہ سے اس کی نفسیات کے اندر بہت زیادہ شک ڈیولپ ہو جاتا ہے. دوسری پھر بات یہ آتی ہے کہ انسان جو چیزیں پڑھتا ہے کتابوں کے اندر، تو جب ایکسپیرینسز، زندگی کے تجربات اس سے مختلف نظر آتے ہیں تو اس کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. یا جو تربیت اس کو ملتی ہے، جو والدین اس کو باتیں بتاتے ہیں، یا جو سوشل سرکل اس کا جو چیزیں اس سے جو اس کو بگر پکچر دکھائی جاتی ہے، جب ریالٹی اس سے بالکل الٹ اور ڈیفرنٹ اس کو دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ پھر ایک شک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ایک سوال کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اس کو اپنے پوری پرسنالٹی کو وہ کویشچن کرنے لگ جاتا ہے، وہ ریالٹی کو سوال کرنے لگ جاتا ہے کہ آیا یار یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز کیا ہے، آخر کیا ماجرا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. تو اسی طرح بھی وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اچھا، انسان کی زندگی میں شک، اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کے مذہب میں بھی شک آ سکتا ہے. مطلب اس کو نا اپنے مذہب کو لے کر بھی شک پیدا ہو سکتا ہے. بعض اوقات بلکہ 90% لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، 80 to 90%، کہ ان کو مذہبی تعلیمات اس طریقے سے نہیں دی جاتی جس طرح دینے کا حق ہوتا ہے، یا جس طریقے سے ان کی مینٹالٹی کے اکارڈنگ، ان کے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ ان کو دینی چاہیے. بچوں میں نا مذہب اور عقائد، نظریات یہ تسلط کیے جاتے ہیں، ان پہ نا بس کہا جاتا ہے کہ آپ مانو. تو جب ان کو ریالٹی بالکل الٹ نظر آتی ہے تو ان کو نا مذہب صرف ایک فیری ٹیل نظر آتی ہے، اور مذہب کی ان کو کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. تو اس وجہ سے یا پھر وہ ایگنوسٹسزم کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ ایک ایتھیزم کے ایک ایسے کنویں کے اندر چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے پھر باہر نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مذہب کسی بھی سوسائٹی کی، کسی بھی معاشرے کی ایک ایسی سینسٹیو ڈومین ہے کہ جس کو چھیڑتے ہوئے ایک انسان 1000 دفعہ سوچے گا اور اس کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ہمیں، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے علماء کو، ہمارے ریلیجس اسکالرس کو اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو اسی طریقے سے دینی تعلیمات، خاص خصوصاً اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں کہ جس طرح حق ہے، اور جس طرح اوریجنلی جو اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جس طرح کا دین آیا ہے، نہ کہ ہم اپنی انٹرپریٹیشن کریں اسلام کی، اور ایسا امیج لوگوں کے سامنے لے کر آئیں کہ جو یا تو بدعت کی طرف لے کر جاتا ہو، یا پھر لوگوں کو وہ نفسیاتی مرض کے اندر مبتلا کرے، یا وہ لوگوں کو پاگل بنائے، یا وہ لوگوں کو ایتھیزم کی طرف لے کے جائے، یا وہ ایگنوسٹسزم کی طرف لے کے جائے. تو اسلام از آل اباؤٹ بیلنسنگ
اسلام جو ہے نا وہ جسٹ ایک ریلیجن نہیں ہے، یا اسلام جو ہے نا وہ مطلب نمازیں پڑھنے کا، اذانیں، روزے، نمازیں، زکوٰۃ، یہ بیسیکلی اسلام کا پارٹ ہے، لیکن اسلام جو ہے نا وہ ایک پورا کوڈ آف لائف ہے. تو اس وجہ سے بھی شک جو ہے نا وہ اسلام میں تب ہی نہیں آئے گا کہ جب ہم اسلام کو پراپر طریقے سے سمجھیں گے، جانیں گے، ہمارے پاس نالج ہوگا، بیک گراؤنڈ علم ہوگا، ہمارے پاس ایکسپیرینسز ہوں گے، تو اس کے بعد ہی پھر ہمارے پاس شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اس کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی شک آتا ہے، پھر بھی اگر وہ شک کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے نفس کی کمزوری ہے، یا پھر وہ چیزوں کو ماننا نہیں چاہ رہا. اچھا، بات کرتے ہیں کنفیوژنز اور ڈاؤٹس کا کیا علاج ہو سکتا ہے، اور ایک انسان جو بہت سے زیادہ کنفیوژن اور ڈاؤٹ میں مبتلا ہو چکا ہے اس کو ہم ٹریک پہ کیسے لے کر آئیں. تو سب سے پہلے اس انسان کو ایک اچھے کاؤنسلر کی، ایک اچھے تھراپسٹ کی ضرورت ہے، ایک اچھے سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے کہ جو اس کو ایک صحیح راہ دکھا سکے، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے، اس کو اپنی ایموشنل مینجمنٹ سکھائے، اس کو اپنی تھاٹ مینجمنٹ سکھائے، اس کو اس کی ہر جو ڈومین ڈسٹرب ہیں اس کو اس کے مائنڈ یوز کرنے کا طریقہ سکھائے، اس کو یہ بتائے کہ بھئی آپ زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہو، آپ کی تھاٹس، آپ کے ایموشنز، آپ کی تھنکنگ، آپ کے اوپینین کتنے میٹر کرتے ہیں، اور آپ جو ہو وہ کوئی یو آر ناٹ اے باکس آف گاربیج کے جو بھائی جس کی جو بات بالکل فضول ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو اس کو ایک کاؤنسلر کی ضرورت ہے، اس کو ایک مینٹور کی ضرورت ہے، اس کو ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے کہ جو اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور جو اس کو بہتر طریقے سے سمجھے، اور اس کو ایک ایسے ٹریک پہ لے کر آئے کہ جس ٹریک پہ اس کو چلنے کی ضرورت ہے. تو دس از آل اباؤٹ نالج، کہ اس انسان کو زیادہ سے زیادہ نالج دیا جائے، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، اس کی اندر کی دنیا کو سمجھا جائے کہ یہ آیا اس کے اندر چل کیا رہا ہے، بھائی وہ اندر سے سوچ کیا رہا ہے، وہ کس پرسیپشن سے، کس سوچ سے، کس نظریے سے وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے، اور وہ جو بات کر رہا ہے اس بات کے پیچھے گہرائی کیا ہے، اس بات کا مقصد کیا ہے. نہ کہ ہم دھڑلے کے ساتھ کسی کو جج کرنے لگ جائیں اور بس اس پہ فتویٰ ٹھوک دیں، یا اس کو گالم گلوچ کا نشانہ بنائیں، یا اس کو کسی قسم کی پریشانی کا باعث کریں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آیا یہ انسان ایسا کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے اس کی نشو و نما کی جائے، بچے کی پیرنٹنگ اچھی کرنی چاہیے. پیرنٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی ساری زندگی کام آتی ہے، تو اچھی پیرنٹنگ کی ضرورت ہے. اور جتنا چاہے انسان امیر ہے، غریب ہے، دس ڈزنٹ میٹر ایٹ آل، لیکن ہم اپنے بچوں کو اچھی ویلیوز سکھا سکتے ہیں، ان کو سچائی، ایمانداری، دیانتداری، ہر چیز ان کو کلیریفائی کر سکتے ہیں. ہم انسان جو ہے نا وہ مطلب نالج سے، کتابوں سے نہیں سیکھتا، وہ ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے، وہ دوسرے انسانوں کو دیکھ کے سیکھتا ہے، وہ مثالوں سے سیکھتا ہے، وہ ایگزامپل سے سیکھتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں ایک اچھی ایگزامپل بننے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے سامنے ایک ریئل سیلف دکھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک منافق کی شکل میں ہم اپنے بچوں کے سامنے آئیں، یا ایک منافقت والے معاشرے کے اندر ہم ایک بچے کو گرو کریں. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ایک اور منافق کریٹ کر رہے ہیں. تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، تو اس طرح پھر جو ہمارے ساتھ جو جڑے کنفیوژنس اور ڈاؤٹس میں گھرے ہوئے لوگ ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہوں گے. تو ایسے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ دی جائے، توجہ دی جائے، ان کے ساتھ پیار، شفقت اور نرمی والا معاملہ اختیار کیا جائے، تبھی وہ اب پہ آ سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں. تو اب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.